السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هي الأضاحي یا رسول اللہ؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت ابیکم ابراہیم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم اور معزز سامعین اور ناظرین کرام، ذی الحج کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ذی الحجہ کے مہینے میں مسلمانوں کی دو عیدوں میں سے ایک اہم عید عید الاضحیٰ 10 ذی الحجہ کو پوری دنیا میں منائی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے لیے دو عیدوں کا انتظام فرمایا. ایک عید عید الفطر ہے جو رمضان المبارک کے ختم ہونے کے بعد شوال کی پہلی تاریخ کو پوری دنیا میں منائی جاتی ہے، اور دوسری عید ہے عید الاضحیٰ یعنی قربانی کی عید، جانوروں کو ذبح کرنے کی عید. یہ ذی الحجہ کے مہینے میں 10 تاریخ کو منائی جاتی ہے، اور دونوں عیدوں کے موقع سے اللہ تبارک و تعالی نے عید کی نماز واجب قرار دی ہے. گویا اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنے کا ایک موقع باضابطہ سارے مسلمانوں کو دیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں، عید الفطر کے موقع سے بھی اور عید الاضحیٰ کے موقع سے بھی. عید الاضحیٰ یہ قربانی کی عید ہوتی ہے، جانور ذبح کیے جاتے ہیں. بکرا، بکری، دمبا، دمبی، مینڈا، مینڈی، کوئی بھی جانور، چھوٹے والے جو جانور ہیں وہ ایک جانور ایک شخص کی طرف سے ذبح کیا جاتا ہے. بڑے جانور اونٹ ہے، گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، یہ جانوروں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک جانور میں 7 لوگوں کی طرف سے قربانی میں حصہ لیا جا سکتا ہے. سب کی قربانی ادا ہوگی اور سب کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ثواب دیا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی سے متعلق جب بیان فرمایا تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے قربانی کا لفظ نیا تھا، اس لیے ان لوگوں نے سوال کیا ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی کیا ہے؟ جانوروں کو ذبح کرنے کا منشا کیا ہے، اور جانوروں کو ذبح کرنے سے اللہ تبارک و تعالی کیا چاہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ سنت ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے لخت جگر، اپنے نور نظر، محبتوں کا مرکز، امید کی کرن، بڑھاپے کا سہارا سیدنا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے لخت جگر کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہیں، اور ایک دن دیکھا، 2 دن دیکھا، 3 دن دیکھا. 2-3 مرتبہ مسلسل جب خواب دیکھتے ہیں ایک ہی طرح کا تو عام آدمی کو بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ اس سے کیا اللہ کی مراد ہے اور کیا منشا ہے. پھر نبی کا جو خواب ہوتا وہ تو بہت اعلیٰ درجے کا خواب ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی سے ان کا خصوصی تعلق ہوتا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے خواب کا تذکرہ اپنے بیٹے سے کیا کہ بیٹا انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میرے بیٹے، میرے لخت جگر، میرے نور نظر، میں بول نہیں سک رہا ہوں مگر اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آیا. میں اپنے ہاتھوں سے تم کو ذبح کر رہا ہوں، اس سلسلے میں تمہاری رائے کیا ہے؟
سیدنا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام جن کی ذریت میں سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنانا طے فرمایا، ان کی تربیت اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام بڑی ہمت والے، حوصلے والے، عزم والے اور بڑی جرأت اور ہمت والے تھے۔ کہنے لگے یا ابت فعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان جس چیز کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے وہ کام کر لیجیے آپ۔ رہا مسئلہ میرا، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے میرے ابا جان میری فکر نہ کیجیے، آپ صبر کیجیے اور مجھے بھی آپ انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے، حکم جو ہے وہ کر لیجیے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب بیٹے اسماعیل نے ہمت دلائی تو تیاری کر لی، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو ذبح کرنے کے ارادے سے ان کو لٹا دیا، اور اس کے بعد ان کے گلے پہ چاقو چلانے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ کے نیچے اسماعیل تھے، جبرائیل نے جنت سے ایک دمبا لایا اور اسماعیل کو نکال لیا، اور اسماعیل کی جگہ پر اس دمبے کو رکھ دیا۔ حضرت ابراہیم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس دمبے کو ذبح کر دیا۔ یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، یعنی جو خواب ہم نے دکھایا تھا تم کو نیند میں، تم نے اس کو حقیقت میں تبدیل کر کے دکھا دیا، تمہارا یہ عمل بہت زیادہ پسند آیا۔ اے ابراہیم یہ قیامت تک آنے والے ہر مسلمان، مرد عورت، عاقل بالغ، صاحب نصاب کے اوپر لازم قرار دیا جائے گا کہ وہ سال میں ایک مرتبہ ابراہیم کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں سے جانوروں کو ذبح کرے۔ چند دن سے ہر سال بقرعید کے موقع سے یہ ویڈیو اور آڈیو وائرل ہوتے ہیں کہ پورے گھر والوں کی طرف سے ایک جانور ذبح کر دیا جائے تو کافی ہو جائے گا۔ یہ کم علمی کی بات ہے، جہالت پر مبنی بات ہے، اس طرح کی بات نہیں کرنا چاہیے۔ پھر جب سے یہ سوشل میڈیا آ گیا، ہر ایک کو موقع مل گیا اس پر کوئی بھی چیز اپلوڈ کرنے کا، کوئی پابندی نہیں ہے، آپ کوئی بھی چیز ویڈیو بنائیے، اچھی بنائیے، خراب بنائیے، فحش بنائیے، کوئی اچھی دعوت کی بات کیجیے، اور اس کو 2 منٹ، 5 منٹ، 20 منٹ، 25 منٹ، گھنٹہ، 2 گھنٹے کا اگر اس کو اپلوڈ کر دیتے ہیں یوٹیوب کے اوپر، دیکھنے والے ہر طرح کے لوگ ہیں، اچھی چیزیں بھی دیکھنے والے، بری طرح کی چیزیں دیکھنے والے بھی ہیں۔ تو اب سوشل میڈیا کا سہارا لے کر چند سالوں سے ایسی ویڈیو اور ایسے آڈیو وائرل کیے جا رہے ہیں جس میں یہ کہا جا رہا ہے پوری فیملی کی طرف سے ایک بکرا اگر ذبح کر دیا جائے تو کافی ہے۔ یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سمجھ آپ کو یا ایسے لوگوں کو نہیں ہے جو اس طرح کے مسائل بیان کرتے ہیں۔ اگر یہی ہوتا کہ ایک جانور ایک شخص کی طرف سے ذبح کرنا کافی ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے الگ اور اپنی امت کی طرف سے الگ ہرگز جانور ذبح نہ فرماتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اپنی طرف سے ایک جانور ذبح فرماتے تھے اور اپنی امت کی طرف سے ایک جانور الگ ذبح فرماتے تھے۔ اسی طرح سے اس حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من وجد ساعتن فرمایا، من عموم ہے اس کے اندر، یعنی کوئی بھی شخص، ایک گھر میں 5 ہے تو 5 کے 5 مراد ہیں، ایک گھر میں 25 مراد ہیں تو 25 کے 25 مراد ہیں کہ 25 لوگ اگر کسی گھر میں صاحب نصاب ہیں اس مکان میں 25 جانور ذبح کرنا چاہیے۔ اگر کوئی 24 بھی کرتا ہے، ایک نہیں کیا صرف، تو سب کی طرف سے قربانی ادا نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ایک جانور چھوٹا اگر بکرا، بکری، دمبا، دمبی، بھیڑ اس طرح کا کوئی جانور ہے تو ایک کے اندر ایک کی طرف سے ہی نیت کی جا سکتی ہے۔ بڑا جانور گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، اس میں 7 کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ 7 کی اجازت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے، اس لیے 7 کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ رہا مسئلہ چھوٹے جانور میں سب کی طرف سے نیت ہرگز نہیں ہو سکتی۔ جو لوگ اس طرح کی باتیں پھیلا رہے ہیں، اللہ واسطے اس طرح کی باتیں ہرگز نہ پھیلائیں۔ اور
قربانی سب کی طرف سے کیجیے۔ بعض مرتبہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں، ذی الحج کے مہینے میں قربانی سے متعلق کئی سوال ہوتے ہیں۔ ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے، مولانا صاحب ہمارے پاس کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں، لہذا اتنے جانور کیسے ذبح کریں؟ مان لیجیے ایک گھر میں 5 افراد ہیں، میاں بیوی، ان کے بچے امریکہ میں، لندن میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، مختلف ممالک میں ہیں، یا خود حیدرآباد میں ہی ہیں یا کہیں اور ہیں۔ تو اب وہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب بڈھا بڈھی 2 ہم لوگ ہیں، ہم تو کھاتے نہیں، کام والی کورونا کی وجہ سے آتی نہیں، لہذا اتنے جانور ذبح نہیں کر کے کیا یہ صدقہ اور خیرات کر دیا جائے بہتر ہے؟ دیکھیے یاد رکھیے، قربانی کے ایام میں 10 ذی الحج، 11 ذی الحج، 12 ذی الحج، یہ 3 دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق قربانی سے افضل کوئی اور عمل نہیں ہے۔ قربانی کا گوشت کھانے کے لیے زندگی بھر آپ کھاتے رہے، آپ یہ موقع غنیمت ہے، لوگوں میں تقسیم کیجیے۔ کورونا کی وجہ سے پھر ایک سوال ہوتا ہے کہ کورونا کی وجہ سے ہم کسی کو دینے جا نہیں سکتے، کوئی لینے تیار نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں دینی مدرسوں کو بھولیے نہیں، یتیم خانوں کو بھولیے نہیں، غریب بستیوں میں چلے جائیے، ایک ایک محلے میں 100 200 گھر ایسے مل جائیں گے جہاں پر نہ گائے کی قربانی، نہ بڑے کی، نہ چھوٹے کی قربانی نہیں، انتظار میں کوئی گوشت لا کر دے دے تو اچھا ہے۔ ان کے پاس جائیے، 4-5 گھر والوں کو جوڑ دیجئے، کہہ دیجئے کہ بھائی یہاں پر قربانی ہوگی، 5 مل کر آپس میں برابر کر کے بانٹ لیجئے۔ یہ سمجھنا کہ بھائی ہمارے پاس کام والی نہیں آئے گی لہذا ہم قربانی نہیں کریں گے، یہ پیسے صدقہ اور خیرات کر دیں گے، صدقہ اور خیرات کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ حضرات علماء اکرام کے ارشادات کا خلاصہ یہ ہے کہ قربانی کے ایام میں قربانی کرنا ہی افضل ہے، صدقہ کرنا افضل نہیں ہے۔ حالانکہ صدقہ کرنے کا عام حالات میں حکم ہے، مگر قربانی کے ایام میں صدقہ سے بھی افضل قربانی ہے۔ غریبوں کی شادی میں دیجیے، بعض لوگ کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں مدرسوں میں دیجیے، بعض لوگ کہتے ہیں کسی اور کام میں دیجیے، نہ، کسی اور کام میں نہیں، قربانی کے لیے دیجیے، جانور ذبح کیجیے، اس لیے کہ خون کے جو قطرے زمین پر گرتے ہیں اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تعالیٰ فرماتے گوشت نہیں پہنچتا، ہڈیاں نہیں پہنچتی، اوجڑی نہیں پہنچتی، چیزیں نہیں پہنچتی، مگر اللہ کو تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے۔ اس لیے بھائیوں بہنوں میری درخواست ہے، آپ کے پاس کام والے ہیں یا نہیں ہیں اس سے کوئی مطلب نہیں، آپ قربانی کا گوشت تقسیم کرنے جانے کی ہمت ہے یا نہیں اس سے کوئی مطلب نہیں۔ آپ اگر اپنے گھر میں جانور ذبح کر سکتے ہیں، ذبح کروائیے، تقسیم کروائیے، اور تقسیم کروانے کا موقع نہیں ہے، مختلف مدارس شہر میں، شہر سے باہر، اضلاع میں، دیہات میں، مختلف جگہوں پر مدارس ہیں، اور عام طور پہ مدرسے کے آس پاس غریب لوگ رہتے ہیں، اور مدرسے والوں کو ذمہ داری دیجیے، بھائی آپ اپنے پاس ذبح کروائیے اور اس کے بعد تقسیم کروا دیجیے، مدرسے والوں کے ذمے آپ نے کر دیے۔ مان لیجیے ایک بکرے کو آپ نے ذبح کرنے کا کام ان کو دے دیا، آپ کے اوپر سے قربانی کا وہ فریضہ ختم ہو گیا، ادا ہو گیا۔ مدرسے والے کروائیں گے ثواب ملے گا، مدرسے والے نہیں کرواتے ہیں تو مدرسے والے اس کے جواب دہ ہیں، مگر قربانی تو بہرحال ہونا چاہیے۔ اس لیے دوستو میری درخواست ہے قربانی ضرور کیجیے۔ قربانی کے دنوں میں صاف صفائی کی وجہ سے کہ بھائی صاف صفائی کرنے والے نہیں ملتے لہذا نہیں کاٹیں گے، کام والی نہیں آتی اس لیے نہیں کاٹیں گے، قصاب نہیں ملتے اس لیے نہیں کاٹیں گے، بکرا خرید کے لانے دینے والے نہیں ہیں لہذا نہیں کاٹیں گے، انسانوں میں کورونا آ رہا ہے تو جانوروں میں بھی کورونا آ سکتا ہے، لہذا کورونا کو اگر ہم بکرا خریدیں گے تو کورونا بکرے کے بہانے گھر میں آ جائے گا۔ یہ سب بہانے آپ سمجھنے سمجھانے کے لیے آپ کے لیے تو اچھے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں وہ قابل قبول نہیں ہو سکتے۔ اس لیے گھر میں جتنے افراد صاحب نصاب ہیں، میاں بیوی بچے بہو، جس کے پاس صاحب نصاب ہونے کی حیثیت ہے، سب پر قربانی الگ الگ واجب ہے، اس لیے سب کی طرف سے قربانی کیجیے۔ ایک جانور میں سب کی طرف سے جو بات وائرل کی جا رہی ہے بالکل غلط بات ہے، سب کی طرف سے الگ الگ قربانی کرنا واجب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے سب سے زیادہ ہمدرد ہونے کے باوجود ایک موقع سے ارشاد فرمایا، من وجد سعة بأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے سب سے زیادہ ہمدرد اور امت کے سب سے زیادہ خیر خواہ ہونے کے باوجود فرمایا
کہ کوئی شخص قربانی کرنے کی طاقت رکھے اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، اس لیے کہ عیدگاہ تو مسلمانوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو اسلام کی باتوں کو سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہ کیا مسلمان ہے جو قربانی کے معاملے میں تیار نہیں ہے؟ چاہیے کہ وہ کسی اور جگہ چلے جائے، ہماری عیدگاہ کو نہ آئے۔ اس لیے میری درخواست ہے قربانی ضرور کیجیے۔ صدقہ خیرات کرنے کے لیے زندگی پڑی ہے، قربانی کے 3 دنوں میں سب سے افضل عمل قربانی ہے، اس لیے قربانی کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے ہم سب کی ہونے والی قربانیوں کو قبول فرمائے، اس کا بہترین اجر عطا فرمائے، اور قربانیوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ پوری دنیا سے کورونا وائرس کو ختم فرمائے اور پوری دنیا کو امن و امان کی زندگی، خیر عافیت کی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔